अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। एक तरफ सैलाब और उसके पैसे कवर करने के लिए हुकूमत ने अमीरों पर नया टैक्स लगाने का फैसला किया। आसिफ जरदारी साहब ने कल ये बात कही, उन्होंने कहा कि जी एक दफ़ा के लिए कम से कम अमीरों पर ये टैक्स लगाया जाएगा। और हम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि अमीर जो असल अमीर हैं, जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं, वो खुद टैक्स नहीं देते। लेकिन अमीरों पर किस किस्म का टैक्स लगाया जाएगा, पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज कहा कि अगर हुकूमत अपनी इस्लाह नहीं करती तो 2.5 साल नहीं गुजार सकती। उन्होंने कहा हुकूमत कायम रखने के लिए आर्मी चीफ के साथ तस्वीर बनाना काफ़ी नहीं है। सो क्या इस तरफ हुकूमत का भी दूसरी तरफ कोई हिलजुल है, तो मियाँ साहब की सोच क्या इंडिकेट कर रही है? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों को मैं तारुफ करा दूँ, आसमा बाब आलमगीर साहब मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, मुशीर है वज़ीर आज़म साहब की, बहुत शुक्रिया आपका। आबिद शरीफ साहब मेंबर कौमी असम्बली, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के, बहुत शुक्रिया आपका भी आबिद शरीफ साहब। और कशमाला तारिक साहब, आप मेंबर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग हम ख्याल ग्रुप की, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आबिद शरीफ साहब, पहले ये बताइएगा, ये जो टैक्स लगाने का जो मामला हुकूमत ने ज़ाहिर फैसला किया है, ये किस पे टैक्स लगाया जा रहा है और क्यों, ये किस किस्म का टैक्स होगा? देखें काशिफ अब्बासी साहब, पहले तो ऐवान सदर में बैठे हुए जरदारी साहब अपने पर ये टैक्स लागू करें, जो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। और जहाँ पे पेरिस में पैलेस बनाए जाते हैं, फिर 63 मिलियन डॉलर स्विस अदालतों से गायब कर दिए जाते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो साबित हो चुकी हैं कि ये पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत है और किकबैक्स लिए गए हैं। और जो भी कमीशन 10% सो ऑन उनको कहा गया। देखिए पहले अपने और जो मैं कल भी मीडिया से देख रहा था, जैसे फिर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बॉक्सेस फ्रॉम हैरड्स एंड इस तरह 40 बक्से एक फ्लाइट में आए तशहीर कराई। और इस तरह जैसे फिर और भी मिनिस्टर्स के स्कैंडल्स आ रहे हैं। तो ये भरमार की हुई है जो लूट और करप्शन की और गलत लोगों को अदारों पर लगाने की। तो पहले ये अमाल अपने दुरुस्त करें और अपने ऊपर ये चीज़ें लागू करें, खुद सादगी अपनाएं, खुद अपनी जो 18वीं तरमीम के बाद कैबिनेट रिड्यूस करनी थी और भी बहुत सी चीज़ें थी जिससे अरबों रुपये पाकिस्तान को बचते। और मैं समझता हूँ कि काशिफ अब्बासी साहब ये शाहाना बातें करनी, ये अमीरों पर, कौन से अमीर तो भी आप खुद हैं पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन और दुनिया के भी 8वें 9वें नंबर पर अमीर तरीन शख्स हैं। भैया आप अगर अपने पैसे लाकर उसका इंटरेस्ट ही देकर गरीबों में दे देंगे तो आपको किसी टैक्स की ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस कम्युनिटी को तो वैसे ही आपने उनका जनाजा निकाल दिया हुआ है, कारोबार बंद हो गए हैं, लोगों की तो रोज़गार बंद कर दिया आपने। तो अपनी तजारत और अपनी आपकी तिजोरियाँ बढ़ती जाएँ और पाकिस्तान के लोग जो आगे ही आपके सितम का शिकार हैं तो स्पेस मज़ीद मुश्किल में ना डालें आप। ये चैरिटी एट होम कशमाला जी, मुझे ये बताइएगा कि ये घर से चैरिटी शुरू की नहीं होती। उन्होंने एक लिस्ट बताई है, थोड़ी देर बाद हम भी आपको लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन सा वजीर, कौन कौन सा पार्लियामेंटेरियन कितना टैक्स देता है और नहीं या नहीं देता। जो मेरा टैक्स साल का कटता है ज़ाती तौर पर, वो आपके को 50, 60, 70 पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे कर ले तो मेरा उनसे ज़्यादा टैक्स कटता है। आपका ख्याल है कि पार्लियामेंटेरियन इतनी गरीब है इस पार्लियामेंट के खुद टैक्स देना नहीं तो सारा टैक्स हमारे से निकालना है उन्होंने? नहीं काशिफ, थोड़ी सी इसमें फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने वाली भी बात है। देखें, चंद लोग, जैसे आपने कहा अमीर तरीन लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, सब अमीर तरीन नहीं होते। चंद मैंने कहा ना। हाँ, वो जो अमीर तरीन हैं उनको अपनी एसेट्स और वेल्थ के मुताबिक या अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स देना चाहिए। जैसे कि लोग एग्रीकल्चर टैक्स से कम्प्लीटली इस्तिस्ना है और कौमी असम्बली में शोर पड़ जाता है जब उसके ऊपर टैक्स की बात की जाए, क्योंकि लोगों की अपने उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन काशिफ, वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं या वो लोग जिनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके लिए 40,000 रुपये जो कौमी असम्बली की तनख्वाह है, एंड पॉलिटिक्स इज़ अ फुल टाइम जॉब। तो कुछ लोगों को फैमिली सपोर्ट होती है, जिनके भाई, जिनके बेटे कारोबार चला रहे होते हैं, उनके वालिद या उनके भाई सियासत कर रहे होते हैं, जो फैमिली पॉलिटिक्स या फैमिली पॉलिटिक्स ना भी हो, जिनको फैमिली सपोर्ट होती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने मिडिल क्लास से चेंज करना है, मिडिल क्लास से लोग आए, तो वो तो उस सैलरी के ऊपर डिपेंड करेंगे ना। तो मेरे तो ख्याल में सैलरी भी पड़नी चाहिए और सैलरी में से एट सोर्स, जिस तरह आपकी कटती है इनकम टैक्स, तो पार्लियामेंटेरियंस की भी कटती है, एट सोर्स कटती है जब मिलती है। लेकिन हाँ, बात अब वो आती है कि जिनकी आमदन बहुत ज़्यादा है और वो टैक्स एवेजन करते हैं,
اور وہ اس حساب سے ٹیکس پے نہیں کرتے. اکثریت ہے پارلیمنٹ کی. میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں. اب اس میں ان کے ایکسکیوزز ہیں. کوئی کہتا ہے میرے بھائی کے نام پہ بزنس ہے وہ کرتے ہیں جی, میں تو کرتا نہیں. کوئی کہتا ہے جی میرے والد کے نام پہ, کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کے نام پہ ہے. تو وہ ان کی اس طرح سے ایگزیمپشن آ جاتی ہے. میرے تو جی سورس ہی اتنی ہے, میں اس لیے اتنا دیتا ہوں, وہ جو ان کا ہے وہ. اب یہ ہمیں پورا سسٹم ریویمپ کرنے کی اوور آلنگ کی ضرورت ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کتنے لوگوں کے اوپر بک پاس کریں گے. ایک پورا خیر انکم ٹیکس کا تو اسٹرکچر آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. پوری دنیا آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ آپ بھیک مانگنے آ رہے ہیں اور آپ کے اپنے گھر کا سسٹم صحیح نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی, جیسے عابد نے بات کی کہ شاخرچیاں تو کم کریں نا. آپ وہ جو وزیروں کی فوج ہے, ایک ایک کے پیچھے 7 گاڑیاں ہیں. یہ ہماری بہن بھی بیٹھی ہیں, ان سے بھی پوچھیں ان کے پیچھے کتنی گاڑیاں چلتی ہیں. تو کچھ گاڑیوں میں کمی کریں. سرکاری پیٹرول لگتا ہے, پیچھے ان کے گارڈوں کی لائن چلتی ہے 10 20 گارڈوں کی. تو وہ کس کے کھاتے پہ؟ ہم ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ لگتا ہے. عام بندہ جو بیٹھا ہے اس پہ لگتا ہے. تو دیکھیں ہر کسی کی جان اتنی ہی قیمتی ہے. آپ بلیٹ پروف گاڑیاں منگاتے ہیں, کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں یا جو استعمال ہو رہی ہیں, 5 کروڑ روپے کی ایک گاڑی ہے وہ. تو پھر آپ اس کے اوپر بھی وہ چیز مارتے ہیں کہ ہر چیز پہ قوم کے اوپر ٹرانسفر کیا جائے, اور آپ اپنی طرف سے کوئی کٹ نہیں لگانا چاہتے ہیں. اب آپ کہہ دیں کہ جی وزیر اعظم کا شروع کریں نا, یہاں سے شروع کریں نا. پارلیمنٹ ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس پہ کٹ لگائیں, منسٹریز کے اوپر کٹ لگائیں, نان ڈیولپمنٹل جو بجٹ ہے اس کے اوپر کٹ لگائیں. ابھی آپ سنیں کہ پچھلے ہفتے 5 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے جنا انسٹیٹیوٹ کو. ہاں, وہ کس کھاتے میں, ایک این جی او ہے, اس کو جا کر دے دیا گیا ہے. اس کو کون چلا کون رہا, اس کو یہ دیکھیں نا پیچھے چلانے والا کون ہے, آپ کو پتا چل جائے گا. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے 5 کروڑ روپیہ دے دیا گیا. شیری رحمان صاحبہ چلا رہی ہے. تو وہ آپ کے, اب دیکھیں نا بات یہ کہ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ اس وقت تھنک ٹینک بنایا جائے. ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے کہ پرسنالٹیز کو ابلائج کیا جاتا ہے. شاہ خرچیاں کم کریں گے. کتنی گاڑیاں چلتی ہیں ویسے میڈم آپ کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ گاڑیاں کتنی چلتی ہیں, گارڈز کتنے ہیں آپ کے؟ اکثریت وزیر ایسے ہیں جن کے ساتھ اتنی بڑی پیٹرول چل رہی ہوتی ہے, ساتھ پیٹرولنگ جو ہے, کیوں کدھر سے آئیں گے ادھر سے؟ یار بھائی کے باہر کھڑی ہیں, ان کے پیچھے پوچھیں کتنی بڑی گاڑیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب, میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس قسم کا ڈسکشن ہے. میں تو ایک کلیئر سی بات ہے کہ جو ہم 2 ایڈوائزرز لیے گئے, میں اور یاسمین, تو وی آر آنرری ایڈوائزرز جو گورنمنٹ سے کسی قسم کا پے نہیں لیتے ہیں, کسی قسم کی ہم پریویلیج نہیں لیتے ہیں. ہم صرف اسمبلی کی جو سارے ایم این ایز کو تنخواہ ملتی ہے وہی ہے. اس کے بعد بات ہوئی کہ سیکیورٹی ایک ایشو سارے ملک کو ہے, اور سیکیورٹی کا تھریٹ کے پی کے میں کتنا ہے, اور وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں. میرے خیال میں جو لوگ, میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتی, لیکن بعض وقت انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک حکومت میں بیٹھ کر ایک قسم کی بات کرتے ہیں, آپ ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر کے آتے ہیں, اس کی وجہ سے اس ملک میں جو مسائل اور گند پڑتے ہیں, تو جب وہ چلے جاتے ہیں دین یو سے دیٹ یو ہیو بیکم اے ڈیموکریٹک لیڈر, تو وہ میرے خیال میں یہ ملک ہی اس کا بہتر فیصلہ کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ایک سیاسی ورکر ہے, اور پہلے بھی آئے ہیں اور دوبارہ بھی آئے ہیں اور آئیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میرے خیال میں اگر ٹیکس کا ہم لوگ بات کریں تو یہ ٹیکس تو اٹس اے ون ٹائم ٹیکس آن دا رچ اینڈ دوز پیپل ہو کین افورڈ اٹ. ویسے بھی اس ملک میں لوگ مدد کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی, اور ملک کے اور پاکستانی عوام نے کافی اچھا ریسپانس کیا ہے. تو اگر ضروری ہے کہ ہر چیز کو ہم نیگیٹو لیں, اگر گورنمنٹ ون ٹائم ٹیکس ایک امیر لوگوں کے اوپر, یعنی آپ تو کاغذوں میں امیر ہے ہی نہیں, میری بات سنیں, تو اس میں نقطہ یہ ہے کوئی کہ حرج تو کاغذوں نہیں میں ہے. سیاستدان تو امیر ہے ہی نہیں, سیاستدان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, وہ تو پھر بھی ٹیکس سے بچ جائیں گے. دیکھیں کاشف صاحب, یہ تو ہر کسی کا ایک پرسنل معاملہ ہے کہ وہ اپنے ٹیکس کیا ڈکلیئر کرتے ہیں. آپ نے تو کیے ہوئے ہیں, میں نے بالکل ڈکلیئر کیے ہیں, اور جب ایک پارلیمنٹیرین یا پولیٹیشین ڈکلیئر کرتا ہے تو اس کے بعد تو میرے خیال میں اس پہ آرگومنٹ کی بات ہی نہیں. How do you classify rich people? How do you classify rich people? ابھی یہاں پر 3 لاکھ روپے سے اوپر ان کی اگر سیلری ہے جس کی پر اینم,
اس کے اوپر وہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہے کہ جس کا اینول دیٹ آئی ڈونٹ نو, میں سے پوچھوں کہ واٹ میرا خیال ہے وہ جو 3 لاکھ روپے سے اوپر کا جو ہوگا اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. مطلب یہ جسٹ ڈسکشنز جسٹ فار the sake of discussions and discussions just to مطلب اور وہ پوائنٹ بازی کرنا یا کوئی پوائنٹ کریٹ کرنا. I think we are above that and this is not. No, you're not above that. No, the politicians are above that. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس ملک میں کوئی صحیح سیاست کی بات کریں جس سے عوام کو فائدہ ہو. اگر ہم یہاں بیٹھ کر کسی اور چیز کا فائدہ نہیں ہے کہ ہمارا پولیٹیشن صاف ستھرا ہو مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں. اگر ہم یہاں بیٹھ کر یہ تانا بازی کریں گے تو اس سے کوئی ملک کو نہ فائدہ ہوتا ہے اور نہ آپ کے چینل کو کوئی فائدہ, اور جو عوام کے اوپر جو میسج جاتا ہے میرے خیال میں دیٹ از آلسو ارریلیونٹ. میرے خیال میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک پالیٹکس وہ ہونی چاہیے جو کوئی معنی خیز ہو, جو عوام کے لیے کوئی فائدے مند. امیر ترین سیاستدان مطلب یہ نہیں کاشف صاحب, یہ چیز جو ہمیں یہ کٹ کرنی چاہیے کہ ہم وہ پولیٹیشنز جو جا کے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں پھر ادھر بھی آتے ہیں پھر آگے کہیں اور بھی کل چلے جائیں گے. آئی تھنک یہاں بھی ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں جی کہ اس پروگرام میں سیاستدانوں کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہ کیا جائے, اور میری اپنی یہ سوچ ہے کہ ڈیموکریسی بالکل ٹارگٹ کریں, بیوروکریٹس کو بھی لائیں, بزنس مین کو بھی لائیں, پولیٹیشنز تو صرف ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے اور سیاستدان کو انڈیو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن سیاستدانوں کو اپنا آپ پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا. بالکل کریڈیبلٹی, بالکل ٹھیک کرنا چاہیے. کریڈیبلٹی اور شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی ہوتا ہے. اب نیو یارک ٹائمز لکھے ہمارے پریزیڈنٹ کے خلاف آرٹیکل, تو وہ پھر شفافیت اور کریڈیبلٹی. میں ذرا بریک سے واپس آ جاؤں عابد شرری صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے سیاستدان ہمارے کیا کیا کرتے ہیں, اور کرنے سے مراد یہ نہیں کہ غلط کا ٹیکس ایویژن ہے. دیکھیں آپ سیاستدان کو ذرا پیچھے سے لائیں نا, یہ صرف یہ ایک سیاسی حکومت تو نہیں ہے. جو پچھلی جو کنگز پارٹی کے جو ڈکٹیٹر کے جو سیاستدان تھے جو لائف سپورٹ کیا, ادھر سے ذرا شروع کریں کہ ساروں کے پتہ چلے. سب سے شروع کرتے ہیں, لیکن بریک لیتے بریک سے واپس آتے ہیں. تو سیاستدان جب یہ ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکس صرف امیر کون ہے, اور جو ٹیکس آلریڈی نہیں دے رہا, جن کی ہم بات کریں 25 پارلیمنٹیرین ایسے جو سرے سے ٹیکس نہیں دیتے. رحمان ملک صاحب صرف 64 روپے ٹیکس دیتے ہیں. آپ کا فائنانس کشمالہ آپ کے لیے فائنانس منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس دونوں ٹیکس نہیں دیتے. نہ ہنا ربانی خرک ٹیکس دیتی ہیں, نہ حفیظ شیخ صاحب ٹیکس دیتے ہیں. یہ ہمارے فائنانس منسٹرز ہیں دونوں کے دونوں. اب مجھے بتائیں کہ یہ لوگوں نے ٹیکس کا نظام بنانا ہے, انہوں نے ٹیکس لینا ہے, پہلے اپنی جیب سے تو پیسے نکالیں. وہ آئی ایم ایف کو ٹیکس دیتے, IMF کو ٹیکس. واپس آتے ہیں تو آپ کو کچھ انٹرسٹنگ باتیں کریں گے کہ پولیٹیشنز اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں, کہ بار بار تنقید نہیں ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پھر تنقید جس بات پہ ہوتی ہے اس کی کلیریفیکیشن, اس کو صاف کرنا, یہ کس کا کام ہے. آپ ابھی شارٹ